السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. میں آپ سبھی دینی ماؤں اور بہنوں کا اس مبارک مجلس میں دل کی تہہ گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے آپ سبھی کا اس مبارک مجلس میں استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ ایک موقع عنایت فرمایا، اس بات کی ہدایت اور توفیق دی، اس بات کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم ایسی بابرکت مجالس میں شرکت کریں اور ان سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی جس قدر شکر گزاری کریں، عملی اعتبار سے، قولی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے، عبادات سے، جس بھی طرح سے ہم اس بات پر شکر گزاری کریں اتنی ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اسی طرح مبارک مجالس میں شرکت کر کے ان سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیں میری ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے امہات المؤمنین سیریز کے نام سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی پاک دامن معزز بیویوں کا سلسلہ، جو ہمارے لیے امہات المؤمنین ہیں، جو اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے امہات المؤمنین قرار پاتی ہیں۔ امہات المؤمنین یعنی ہم تمام مومن مسلمان کی مائیں، جتنے بھی مومن مرد اور عورتیں ہیں ان سب کی مائیں۔ ان امہات المؤمنین کی سیرتوں کا سلسلہ ہم نے آغاز کیا اور الحمدللہ ابھی تک بہنیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ چلیں اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 ازواج مطہرات تک گفتگو کی تھی۔ سیرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے سیرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر ہم نے روشنی ڈالی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی دوسری بیوی ام المؤمنین سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کے بعد چوتھی نمبر پر آتی ہیں حفصہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، اور چھٹے نمبر پر آتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ ان سبھی کے زندگی کے حالات کو ہم نے مختصر ہی صحیح لیکن سمجھنے کی کوشش کی اور عمل کی کوشش میں بھی ہیں۔ ان 6 امہات المؤمنین کی سیریز کو ہم نے جانا، ان کی زندگی کے حالات پر روشنی ڈالی قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں۔ اب چلیں اس سیریز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح آج کی ہماری گفتگو کا محور ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا۔ جویریہ رضی اللہ عنہا، ان کی زندگی کے حالات پر روشنی ڈالیں گے۔ چلیں بغور سننے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کا یہاں پر آنا بیٹھنا، آپ کے ہر ایک عمل کو قبول فرمائیں اور آپ کے اوقات میں برکت عطا فرمائیں، آمین۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہ، جن کا مکمل نام جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ، جو اپنے والد کے نام سے نسبت رکھتی ہیں، جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، جن کے والد کا نام حارث تھا۔
جو قبیلہ بنو مصطلق کے سردار کی بیٹی تھی. آپ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھیں، اور جو قبیلہ ان کا تھا اس قبیلے کا نام بنو مصطلق. اس قبیلے بنو مصطلق کے بہت بڑے سردار حارث کی بیٹی جویریہ رضی اللہ عنہا ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیسے ہوا اس کو جاننے سے قبل ہم مختصر جویریہ رضی اللہ عنہا کے اخلاق کو جانیں گے. جیسا کہ یہ بات بڑی مشہور اور معروف ہے، اس بات میں کسی طرح کی شک نہیں، یقیناً اس بات میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن بیویوں کو، جن خواتین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رکھا، ان کی زندگی میں داخل کیا، یقیناً وہ ساری خواتین ہم عام خواتین سے بہتر اور افضل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امت کے لیے آئیڈل قرار دیا ہے. تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ خود بخود فطرتاً ہی، فطرت میں ان کے رکھا گیا، ان خواتین کے، ان عورتوں کے، ان بیویوں کے، کہ وہ نیک اور صالح ہیں، باقاعدہ اللہ کے فرما بردار ہیں، عبادت گزار ہیں، اخلاق اعتبار سے سب سے آگے ہیں. تو لہٰذا جویریہ رضی اللہ عنہا کی بھی یہی سیرت ہے. ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی پاک دامنی پر بھی اگر روشنی ڈالی جائے تو دیگر بیویوں کے جتنے بھی ابھی تک ہم نے سب کے اخلاق پر گفتگو کی تو ان کے اخلاق بھی سب کے آگے تھے. تو یہ بھی اخلاق اور اپنی مہارت میں پیچھے نہ تھیں، ان کے بھی اخلاق بڑے آگے تھے. لہٰذا جویریہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے اخلاق، اپنے کردار میں بڑی عمدہ قرار پاتی ہیں. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کیسے ہوا، ایک طویل واقعہ ہے، مختصر جانتے ہیں. چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، ساتھ ہی ساتھ مسلمان مرد اور خواتین، یہ جو بھی مسلمانوں کا لشکر ہے، اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ اور جتنے بھی مسلمان مرد، ان سبھی سے قبیلہ بنو مصطلق، جو قبیلہ ہے جس کا نام بنو مصطلق ہے، اس قبیلے کو سخت نفرت تھی. جو اس سردار کا قبیلہ تھا جس سردار کی خود یہ بیٹی ہیں جویریہ رضی اللہ عنہا، حارث جس سردار کا نام ہے، حارث اور اس کے قبیلے والوں کو اللہ کے نبی سے سخت دشمنی تھی. اور کافی عرصے سے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی مسلمانوں کی جماعت پر یہ نظر گاڑے ہوئے تھے کہ کس طرح ان پر حملہ کیا جائے، کس طرح ان کو نقصان پہنچایا جائے. کافی عرصے سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن موقع کے انتظار میں تھے، ایک اچھے موقع کا انتظار کہ اس موقع کو دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھا کر حملہ کر دیں، حملے کے طاق میں تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی اور رسول ہیں، اللہ کے نبی کو اس بات کا علم تھا کہ قبیلہ بنو مصطلق ہمارا دشمن ہے، وہ کبھی بھی حملہ کرنے کو آ سکتا ہے ہم مسلمانوں پر. اسی لیے اللہ کے نبی نے خود صحابہ کو اور مسلمانوں کو اس بات کا حکم دے دیا، یہ حکم جاری کر دیا مسلمانوں میں کہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ قبیلہ بنو مصطلق ہماری دشمن ہے، لہٰذا وہ موقع کی تلاش میں ہیں. ان کی تیاری سے پہلے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم جا کر جلدی سے حملہ کر دیں. لہٰذا اے میرے ساتھیوں، اے مسلمانوں، تم جاؤ اور فوری اس قبیلے پر حملہ کر دو. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت عملی تھی کہ اللہ کے نبی نے یہ حکمت سے فیصلہ کیا، یہ حکم جاری کر دیا تاکہ دشمن کی تیاری سے پہلے ہی، ان کی علم سے پہلے ہی سامنے والے حملہ کر دیں. ایسا ہی ہوا، دشمن تیار نہیں ہے، دشمن کو معلوم بھی نہیں ہے، اور سامنے سے مسلمانوں نے اللہ کے نبی کے فیصلے پر حملہ کر دیا، اور اس غزوے میں مسلمانوں کی جیت ہوئی. اس کے بعد جب مسلمانوں کی جیت ہوئی تو ظاہر ہے مسلمانوں کے قبضے میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو دشمن کے جو دشمن کے زیر صدارت ہوں، جو دشمن کے زیر صدارت، مثلاً وہ قیدیان جو تمام کی تمام جنگ میں موجود ہیں، وہ سارا مال، وہ ساری چیزیں جنگ سے تعلق رکھنے والی، مال و دولت، وہ سپاہی، وہ ہتھیار، وہ ساری چیزیں جو جنگوں میں ہوتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو دشمن کی ہوتی ہیں، مددگار ثابت ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں، وہ سارے سپاہی، وہ ساری عورتیں، وہ سارے بچے، وہ سارے لوگ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، اس لیے کہ انہوں نے جنگ کو جیت لیا. اب یہاں پر غور کریں،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے اور آ کر اللہ کے نبی نے تمام قیدیوں کو ہر ایک صحابی میں تقسیم کر دیا، ہر ایک صحابی اور ہر ایک مسلمان میں تقسیم کر دیا کہ فلاں قیدی تمہارے پاس رہے، فلاں قیدی کو تم اپنے پاس رکھو۔ سارے قیدیوں کو جب اللہ کے نبی نے ہر ایک حصے میں تقسیم کر دیا تو اس بڑے قبیلے کی سردار کی بیٹی جویریہ رضی اللہ عنہا بھی قیدی بن کر آئی تھی، لہٰذا ان کو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے حصے میں تقسیم کر دیا جن کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ فلاں صحابی کے حصے میں اللہ کے نبی نے جویریہ رضی اللہ عنہ کو تقسیم کر دیا، اور صحابی کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کے نام آپ یاد رکھیں باقاعدہ۔ اب جب جویریہ رضی اللہ عنہ ثابت بن قیس کی حصے میں آ گئیں، ان کی ملکیت میں آ گئیں، اب ان کی لونڈی ہیں، ایک طرح سے وہ ان کے آقا اور ان کے مالک ہیں۔ سمجھنے والی بات ہے، اگر انسان ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہے کافی عرصے سے اور ساری چیزیں اس کے ماتحت ہیں، سارے لوگ اس کے ماتحت ہیں، وہ ہر ایک کا ذمہ دار ہے، لیکن اسے ایسی اندھیرے میں ڈال دیا جائے، اسے ایسے مقام پر چھوڑ دیا جائے کہ اب اس کا معاملہ مکمل اس کے اپوزٹ ہے۔ وہ جس کو حکم دیا کرتا تھا آج اسے کوئی حکم دے، وہ جس پر حکمرانی کرتا تھا آج اس پر کوئی حکمرانی کر رہا ہے۔ لہٰذا جویریہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، حالانکہ وہ فخر اور تکبر کی بنیاد پر، انانیت کی بنیاد پر ایسا نہیں سوچ رہی تھی، بلکہ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، سبھی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ہر ایک انسان کے اندر یہ رقا ہے، یہ جذبہ غیرت۔ لہٰذا جویریہ رضی اللہ عنہا کو یہ اچھا نہیں محسوس ہوا کہ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، اس جنگ کے بعد میں ایک غلام اور لونڈی کی حیثیت سے یہاں پر آ گئی ہوں مسلمانوں کے تحت میں۔ انہیں یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے اچھا محسوس نہیں کیا۔ لہٰذا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے آقا سے کہتی ہیں، ایک مطالبہ کرتی ہیں کہ میرا مطالبہ، میری آرزو یہ ہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں، اگر آپ مجھے آزاد کر دیں گے تو میں آپ کو فلاں درہم عطا کروں گی۔ انہوں نے چند رقم بیان کیے، چند رقم انہوں نے بتائی کہ میں اتنی رقم آپ کو ادا کروں گی اگر آپ مجھے آزاد کریں گے۔ اس کو مکاتبہ کہا جاتا ہے، ایک فیصلہ ہوا، ایک اگریمنٹ ہوا، اس کے مطابق ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ راضی بھی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اگر تم رقم دینے کے لیے تیار ہو تو لے کر آؤ، میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ اب حالانکہ وہ سردار کی بیٹی ہیں، شہزادی ہیں، لیکن اب قیدی ہیں، بحیثیت قیدی، اب ان کے پاس رقم دینے کے لیے کچھ نہیں۔ لہٰذا وہ کہتی ہیں، اے میرے آقا آپ انتظار کریں، میں ابھی آتی ہوں، بس تھوڑا وقت دیجیے مجھے، میں رقم کا انتظام کر کے آتی ہوں۔ فوری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور سارا ماجرا بیان کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ میں اس حالت میں ہوں، آپ میری مدد فرمائیں، یہ میرے اوپر آپ کا ایک احسان رہے گا، میں اس کو ایک قرض سمجھوں گی جس کا بدلہ میں ضرور چکاؤں گی بعد میں آنے والی زندگی میں، آپ احسان سمجھ کر مجھے مدد کریں، میرا ساتھ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے، دیکھیں میرے پاس دو باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تمہاری ساری بات سن لی، تمہاری مجبوری میں سمجھ رہا ہوں، میری بات سنو، میرے پاس دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا تم نے کہا میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں، جیسا تم چاہتی ہو میں تمہیں رقم ادا کر دوں گا، تم اس رقم کو اپنے مالک کے پاس پہنچا کر آزاد ہو جاؤ۔ یا پھر دوسری بات میرے پاس یہ ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے، یہ بھی ممکن ہے تمہارے لیے کہ اگر تم چاہو تو میری نکاح میں آ جاؤ، اگر تم چاہو، اگر تمہاری اجازت، تمہاری مرضی ہے، اگر تمہاری چاہت ہے تو مجھ سے نکاح میں آ جاؤ، میں خود بخود تمہیں آگے بڑھ کر رقم ادا کر کے میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تمہیں آزاد کر کے لا کر تم سے نکاح کروں گا، کیا تمہیں منظور ہے یہ سودا؟ تو جویریہ رضی اللہ عنہا ہاں کہتی ہیں، راضی ہو جاتی ہیں، نہ صرف راضی ہو گئی اللہ کے نبی کے اس فیصلے پر، بلکہ نکاح میں آنے کے بعد وہ دین اسلام سے بھی فیضیاب ہو گئی۔ نہ صرف
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نہ صرف آپ کی بیوی بلکہ ایک مسلمان عورت بھی بن گئیں، دین اسلام میں بھی شامل ہو گئیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ جاری کر دیا، یہ اعلان کرا دیا سبھی مسلمانوں میں، اب بھی قیدیوں کو جنگ سے لایا ہی گیا تھا، اب بھی جسٹ ابھی اللہ کے نبی نے سبھی قیدیوں کو مسلمانوں میں تقسیم ہی کر دیا تھا، اب بھی اسی وقت جو ہے اللہ کے نبی نے جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح بھی کر لیا، اور اسی وقت فوراً اسی وقت اب بھی وہ جنگ تازہ ہی تھی، اسی وقت اللہ کے نبی نے اعلان پھیلا دیا لوگوں میں، یہ بات پھیلا دی، اعلان کر دیا سبھی میں کہ جویریہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی نے نکاح کر لیا ہے، اس نکاح کا اعلان سبھی میں کروا دیا۔ تو ہر گھر میں جو مسلمان موجود تھے، جن کے پاس قیدی تھے، سبھی نے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا، سبھی مسلمانوں نے، سبھی صحابہ نے، ہر گھر میں جو قیدی موجود تھے سبھی کو آزاد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والوں کو قید کیے ہوئے ہیں، اب یہ رشتہ تبدیل ہو چکا ہے، اب ہمارے یہ سسرالی رشتے میں ہیں، اللہ کے نبی کے سسرال والے ہیں، اب ہمارے لیے جائز نہیں کہ ان کو قیدی بنا کر رکھیں۔ تو سارے کے سارے آزاد ہو گئے، نہ صرف آزاد ہوئے بلکہ قبیلہ بنو مصطلق، جس قبیلے سے جویریہ رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا، وہ سارا قبیلہ، وہ سارے قیدی مسلمان ہو گئے جویریہ رضی اللہ عنہ کے سمیت۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اہم نوٹ کرنے والی بات وہ یہ ہے کہ جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 11 نکاح جو ہوئے وہ یا تو دنیا کی فائدے کی بنیاد پر ہوئے، دنیا کی خواہشات پر، اپنے نفس کی خواہشات پر اللہ کے نبی نے نکاح کیے، یا پھر اللہ رحم فرمائے ایسی بہت ساری باتیں لوگوں نے کہی ہیں، خود مسلمانوں میں کہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے دنیاوی فائدے کے لیے، دنیا کی غرض کے لیے، مال غنیمت کے لیے، اپنے دل کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اتنے سارے نکاح کیے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں مسلمان، جو یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جیسی شخصیت پر یہ الزام، یہ گستاخی کرتے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں، انہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ کے نبی کے نکاحوں میں، 4 سے زیادہ نکاحوں میں کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی، اس ایک نکاح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس ایک نکاح سے آپ مثال لے لیں، اگر آپ ایسا نہیں سوچتی ہیں، آپ کی جان پہچان والے، آپ کی جان پہچان کے لوگ اگر ایسا سوچتے ہیں تو آپ انہیں یہ پیغام ضرور پہنچائیں، مثالیں دے دے کر پہنچائیں۔ اسی لیے یہ سیریز کا آغاز کیا ہم نے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نکاح میں کیا حکمت تھی؟ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا تھا، اللہ کے نبی دور کا سوچا کرتے تھے، دور اندیش تھے۔ اس نکاح سے کیا کیا فائدے ہوئے؟ ان فائدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اللہ کے نبی نے اس سردار کی بیٹی سے نکاح کیا تھا۔ کیا کیا فائدے ہوئے؟ کن کن فائدوں کو سوچ کر اللہ کے نبی نے نکاح کیا؟ سب سے پہلے جنگ ختم ہو گئی، جو 2 دشمن تھے آپس میں وہ اب دوست بن گئے، رشتہ دار بن گئے۔ اور وہ زمانے میں ایسا اصول تھا کہ اگر دشمن سامنے سے حملہ کرنے آئے یا پھر 2 دشمنوں کے قبیلوں میں کسی طرح کا نکاح ہو جائے تو داماد کے گھر پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا، داماد کے سسرال پر، داماد کے گھر والوں پر حملہ کرنا ناجائز قرار دیا جاتا تھا، اس زمانے میں مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ پہلی حکمت تھی، اسی لیے اللہ کے نبی نے نکاح کیا۔ دوسری حکمت، جویریہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے نکاح میں آ گئیں، اللہ کے نبی جیسی عظیم شخصیت کے نکاح میں آ گئیں۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ وہ ام المؤمنین لقب پائیں۔ نہ صرف اتنا بلکہ اللہ کی نبی نے انہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آپ اسلام بشرف حیثیت حاصل کریں، آپ مشرف اسلام ہو، آپ مسلمان ہو جائیں۔ اس بات کا بھی اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا۔ جویریہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئی، ایک سردار کی بیٹی مسلمان ہو گئی۔ اور ایک اور فائدہ، سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ ایک قبیلے کے ایک بڑے سردار کی مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، وہ سارے
قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت سے نوازا، یہ رہنمائی، یہ توفیق دی کہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ قبیلہ، ایک مکمل قبیلہ جب حملہ کرنے آئے سامنے سے، ایک قبیلہ کئی سارے خاندانوں کو ملا کر ایک قبیلہ کہا جاتا ہے۔ خاندان بنو ہاشم، خاندان عبد مناف، یہ جتنے بھی خاندانوں کے نام آپ سنتے آ رہی ہیں، ان سارے خاندانوں کو ملا کر ایک قبیلہ کہتے ہیں، جس میں کئی سارے خاندان، اور ہر ایک خاندان میں کئی سارے افراد، کئی سارے لوگ۔ جب اتنے سارے لوگ حملہ کرنے کے لیے آ جائیں تو مسلمانوں کی جماعت پر کتنا نقصان ہوگا، کتنے لوگ شہید ہوں گے۔ اسی لیے دور اندیش تھے اللہ کے نبی، ساری چیزیں سوچ کر ہی نکاح کیا، جس کے فائدے میں یہ ہوا کہ اتنے سارے لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے الحمدللہ، اور اسلام کو کافی مدد حاصل ہوئی، جنگوں میں، مالی غنیمت میں، ہر اعتبار سے، دشمن پر حملہ کرنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمانوں کو فائدہ ہی ہوا، ان کو مدد حاصل ہوئی الحمدللہ اس نکاح کے سبب۔ لہٰذا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہا سے، جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا، اس کا واقعہ ایسا ہے، اس کا ایسا واقعہ ہے، آپ اس واقعے کو یاد رکھیں۔ جب اللہ کے نبی کے نکاح میں وہ آئیں تو وہ اس قدر دین کی خدمت میں آگے بڑھ گئیں جس طرح دوسری آپ کی بیویاں تھیں، آپ کی دیگر جتنی بھی ازواج تھیں، عبادات میں ہو، نیکیوں میں ہو، خود عبادت کرنے میں ہو، دوسروں کو عبادت کی ترغیب دلانے میں ہو، دین کی خدمت میں ہو، ہر ایک معاملے میں جویریہ رضی اللہ عنہا آگے تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے کافی ساری احادیث بھی اللہ کے نبی کی زبانی سنی ہیں اور ان کو روایت بھی کیا ہے۔ مثلاً ایک مشہور و معروف حدیث آتی ہے، آپ نے اس حدیث کو کئی مرتبہ سنا ہوگا، پھر بھی ایک مرتبہ سنیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جویریہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی نماز فجر بعد۔ جویریہ رضی اللہ عنہا، بلکہ تمام صحابہ اور صحابیات کا یہ دستور تھا کہ وہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد کافی دیر تک بیٹھا کرتے تھے اسی نماز کی جگہ پر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے۔ جیسا کہ آج کا بھی ہمارا یہ دستور، یہ طریقہ مومن کی نشانی ہونی چاہیے، صحابہ اور صحابیات کے ان عادات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ نماز عصر اور نماز فجر کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان یا تو مصروف ہوتا ہے یا پھر سستی کی حالت میں، یا تو دنیاوی معاملات میں مصروف اور مشغول ہو جاتا ہے، مثلا نماز عصر کے موقع پر، یا پھر نماز فجر میں گھریلو کام، باہر کے کام، یا پھر سستی کاہلی اس پر چھا جاتی ہے۔ لہذا جویریہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ، بلکہ تمام صحابہ اور صحابیات فجر کی نماز کے بعد کافی دیر تک بیٹھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، جب تک کہ اشراق کا وقت نہ ہو جائے۔ جب اشراق کا وقت دیکھ لیتے کہ سورج ڈھل چکا ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے، تو فوری اسی وقت جو ہے اشراق کی رکعت پڑھ لیتے۔ یہ دستور تھا، یہ طریقہ تھا، آپ بھی اس طریقے کو اپنائیں۔ اسی کو سنت کہا جاتا ہے، اسی کو اللہ کے نبی کی اصل پیروی، اصل اطاعت گزاری کرنا کہتے ہیں۔ صرف زبان سے یہ دعویٰ کر لینا کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن و حدیث کے پیروکار ہیں، کہاں کے پیروکار؟ بس نماز پڑھ لیے، بس تھوڑا قرآن پڑھ لیے، اپنے آپ کو مسلمان کہنا؟ ہرگز نہیں۔ ہر ایک چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنا در حقیقت یہی مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ جویریہ رضی اللہ عنہا نماز فجر کے بعد کافی وقت تک بیٹھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسے ہی وہ نماز فجر کے بعد بیٹھی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ فجر کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھی ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور دیکھتے دیکھتے باہر چلے گئے اللہ کے نبی۔ جب گھر واپس آئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی تک وہیں بیٹھی ہیں جہاں پہلے بیٹھی ہوئی تھی، ابھی تک اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی جب جا کر واپس آ رہے تھے تو اس وقفے میں کافی زیادہ وقت تھا، اس وقفے میں کافی زیادہ وقت گزر چکا تھا۔
اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ جب میں جا رہا تھا اس وقت سے لے کر ابھی تک تم اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہو؟ کہتی ہیں کہ میں تو اللہ کے ذکر میں بیٹھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے صبح شام کے بہت زیادہ اذکار ہیں، ان کو پڑھنے میں مصروف ہوں، اللہ تعالیٰ کے دعاؤں میں، اس کے ذکر اور اذکار میں بیٹھی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں اس دعا کو نہ سکھا دوں، اس کلمات کو نہ سکھا دوں جو اس وقفے سے زیادہ بھاری اور افضل ہیں؟ یعنی کہ جتنا وقفہ تم نے لیا ہے ابھی تک فجر کی نماز کے بعد ابھی تک جو پڑھ رہی ہو، اس درمیان جتنے بھی ذکر اور اذکار، جتنی بھی دعائیں، جتنے بھی کلمات آئے ہیں، ان تمام کلمات، ان تمام اذکار پر، ان تمام دعاؤں پر یہ ایک ذکر، یہ ایک دعا، ایک کلمہ بھاری اور وزنی پڑ جائے گا۔ اتنا افضل، اتنی افضلیت رکھنے والا یہ ایک کلمہ، یہ ایک دعا ہے۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ جو ہمیں معلوم ہے، جو ہم روزانہ پڑھتی ہیں، لیکن بعض کو اس کا مطلب نہیں معلوم، اس کا معنی نہیں معلوم، اس کی کیا فضیلت ہے وہ نہیں معلوم، لیکن پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی سنیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ، کیا ہی بہترین، کیا ہی عمدہ، کیا ہی خوب اس میں اللہ کی تعریف ہے، اس میں، اس دعا میں صرف اور صرف اللہ کی بے انتہا تعریف ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی کبریائی بیان کرنا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا سب سے افضل عبادت ہے، سب سے بہترین نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس میں اللہ کی صرف ایک دو ٹکے الفاظ میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی، اور وہ کیا دعا ہے، کیا وہ کلمہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں اللہ کی تعریف، اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں، اس کی تمام تعریفات کی حمد، میں اس کی حمد بیان کرتی ہوں، اس کی تمام تعریفات بیان کرتی ہوں اس کی پاکیزگی کے ساتھ۔ عدد خلقہ، کیسی تعریف کرتی ہوں میں؟ اس نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کیے ہیں، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، ان دونوں کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور کائنات کے باہر اس کے جتنے بھی مخلوقات ہیں جو ان گنت ہیں، ان تمام مخلوقات کے برابر، ان تمام مخلوقات کو اگر گن لیا جائے تو ان کے برابر میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہوں۔ ورضا نفسہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے، یعنی کہ جو جو کام کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جن جن کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، وہ تمام کام، وہ تمام نیکیاں، وہ تمام عبادات کرنے کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہوں۔ وزینت عرشہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا عرش جس قدر وزنی اور بھاری ہے، اس کے برابر میں اللہ کی تعریف، اس کی تسبیح، اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں۔ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، اس کی کلمات، اس کے احسانات، اس کی تعریف لکھنے کے لیے جو سیاہی ہوتی ہے، جو انک استعمال ہوتا ہے، اس کے برابر میں اللہ کی تعریف بیان کرتی ہوں، جو کہ ناممکن ہے۔ اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی ختم ہو جائے گی، ناممکن ہے۔ اللہ کے عرش کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ختم ہو جائے گا وقت۔ اللہ کی رضامندی کے لیے جو عبادات ہیں وہ کم پڑ جائیں گے۔ عدد خلقی، اس کی مخلوقات کو گننے کے لیے وقت، زندگی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ میں ایسی تعریف اللہ کی بیان کر رہی ہوں جو ناممکن ہے، جس کی تعریف، وقت، زندگی، ہر ایک چیز ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلا انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، اس سے لے کر قیامت کے دن تک جو آخری انسان آئے گا، وہ تمام مل کر بھی اگر بیٹھ جائیں تعریف کے لیے تو سبھی کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی تعریف نہیں ختم ہونے والی ہے۔ ایسی تعریف میں بیان کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ معنی اور مفہوم ہے اس دعا کا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی جویریہ رضی اللہ عنہا کو کہ اگر تم ایک بھی پڑھ لو نا، تو یہ ابھی تک تم نے جتنا بھی ذکر کیا ہے، جتنی بھی دعائیں کی ہیں، سب پر بھاری پڑ جائے گا۔ سبحان اللہ، لہٰذا علماء کرام کی اقوال کے مطابق اس دعا کی پابندی صبح اور شام 3 مرتبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اب صحابہ نے ایسے فضائل کو لے لیا اور اس کو جو ہے اپنا لیا،
ایسا نہیں کہ جس کو آج کے زمانے میں ہم شارٹ کٹ کہتے ہیں، اگر ہمیں ایسا معلوم ہو جائے تو ہم بھی صرف اسی کو پڑھیں گے، نہیں، جویریہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ اور صحابیات نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں، اس دعا کو پڑھنے سے کافی ساری دعاؤں پر یہ دعا بھاری پڑ سکتی ہے، لیکن ان دوسری دعاؤں کو نہیں چھوڑا ہرگز بھی، دوسری عبادات کو نہیں چھوڑا ہرگز بھی، دوسری اذکار کو نہیں چھوڑا ہرگز بھی، ان کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھا۔ صرف اس ایک کو پڑھ کر کافی نہیں ہو گئے، بلکہ اور زیادہ عبادات میں اور زیادہ اپنے زبان میں اللہ کے ذکر میں اور زیادہ مزید آگے بڑھ گئے۔ یہی ہے اصل عبادت۔ اس دعا کا آپ کثرت سے اہتمام کریں، چھوٹی سی ہلکی سی دعا ہے، آپ خود بھی اہتمام کریں بلکہ دوسروں کو بھی سکھائیں، تاکہ چھوٹی نیکی بڑا اجر و ثواب آ جائے اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بھی بن جائے۔ لہٰذا میری بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جویریہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بعد زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، بس اتنی ہی تفصیلات ہیں کہ ان کا نکاح کیسے ہوا، ان کے اخلاق اور مزاج کیسے تھے، اور چند ایک روایات بھی موجود ہیں بہت کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے احادیث روایت کی ہیں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جن سے ہوتا ہے، اب ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ ابھی تک 7 بیویوں کے سلسلے میں ہم نے جانا، اب انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی جو ترتیب کے لحاظ سے 8ویں نمبر پر آتی ہیں، ان کی زندگی کے حالات کو جانیں گے۔ چلیں تیار رہیں سبھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام ہے ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔ جیسا کہ اس سے قبل بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مدینے میں کافی سارے زینب نامی خواتین ہوا کرتی تھی۔ زینب اس زمانے میں بڑا ہی مشہور نام تھا جو ہر کوئی رکھ لیا کرتی تھی۔ خود صحابیات میں بہت سارے زینب نامی بہت سارے نام ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کی بیویوں میں دیکھا جائے تو خود اللہ کے نبی کی ایک اور بیوی ہیں جن کا نام زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، جن کی زندگی کے حالات کو ہم نے گزشتہ کلاس میں جانا تھا، اور ہم نے یہ کیا کیا جانا تھا ان کی سیرت میں، کہ یہی کہ ان کی زندگی محض 29 سال تھی، بڑی مختصر تھی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کی بیوی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ مختصر ہی صحیح، لیکن بہت سارے فضائل ہم نے ان کے جانے تھے۔ آج نام ہے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، ان کی سیرت کو جانیں گے۔ آپ سبھی ناموں کو، ساتھ ہی ساتھ واقعات کو، ہر ایک چیز کو آپ یاد رکھیں۔ ان کے اخلاق الحمدللہ یہ بھی نیکوکار، پاک دامن، ساتھ ہی ساتھ با اخلاق تھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تمام بیویوں میں، جتنی بھی اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، ان تمام بیویوں میں میرے ساتھ افضل کے اعتبار سے، فضیلت اور درجے کے اعتبار سے میری مقابلے میں صرف اور صرف سب سے زیادہ ازواج مطہرات میں زینب رضی اللہ عنہا تھی۔ یعنی کہ اگر کوئی ان کو ٹکر دینے والی تھی درجے اور لحاظ کے اعتبار سے تو وہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا تھی۔ اسی قول سے معلوم ہوتا ہے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اپنے اخلاقی کردار سے بڑی مشہور اور معروف تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی ایک خصوصیت، ویسے تو بہت ساری خصوصیات ہر ایک زوجہ کے ہیں، لیکن ان کی خاص خصوصیت جو کتابوں میں آتی ہے اس کو ہم بیان کریں گے، وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ محتاجوں کا خیال کرنے والی، محتاج، کمزور، مسکین، غریبوں کا خیال کرنے والی، ان پر خرچ کرنے والی، اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ اور خیرات کرنے والی خاتون تھیں، اللہ کے نبی کی ایک بیوی تھیں۔ کون؟ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، گزشتہ کلاس میں جب ہم نے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو جانا تھا، اس وقت بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں سب سے آگے تھی۔ اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی زینب بنت خزیمہ گزشتہ کلاس میں جن کی سیرت کو ہم نے جانا تھا، وہ صدقے میں اس قدر آگے تھیں کہ ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا۔ لیکن نہیں میری بہنوں، اصل وہ لقب جو ہے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا ہے۔ آج جن کی سیرت کو ہم جان رہے ہیں وہ لقب ان کا ہے، اس لیے کہ 2 زینب ہیں تو ظاہر کنفیوژن ہوگا۔
یہ بالکل صحیح اور راجح بات ہے، اس بات کو آپ نوٹ کر لیں۔ آج کی کلاس کی جو ہماری قسط میں جو نام آ رہا ہے، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، یہ اس قدر صدقہ اور خیرات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں آگے تھی، مسکینوں کا اس قدر خیال رکھتی تھی، یہاں تک کہ ان کا یہ ٹائٹل پڑ گیا، یہ لقب پڑ گیا، ام المساکین، مسکینوں کی ماں، مسکینوں کا خیال کرنے والی، محتاجوں پر خرچ کرنے والی۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر میں نے یہ کہا کہ یہ بیوی ہیں جن کا یہ لقب پڑ گیا ام المساکین، سب سے زیادہ محتاجوں پر خرچ کرنے والی۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دیگر بیویاں پیچھے تھیں، نہیں، سبھی کے سبھی آگے تھیں، لیکن ہر ایک کی خاصیت ہوتی ہے، ہر ایک صحابی کی، ہر ایک صحابیہ کی ایک خصوصیت، ایک فضیلت ہوتی ہے، اور ان کی یہ فضیلت تھی، ان کی یہ خاصیت تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی فضیلتوں کو کم کر دیا جائے، نہیں، ان کی الگ خصوصیت تھی جس سے مشہور اور معروف تھیں۔ ان کا لقب تھا ام المساکین، مسکینوں پر خرچ کرنے والی۔ سبحان اللہ۔ قابل غور بات ہے کہ وہ زمانہ جہاں پر مسلمانوں کو تنگ کر دیا جاتا تھا، ان کی زندگی بڑی تنگ ہو رہی تھی، ایسے حالات میں بھی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا خرچ کر رہی ہیں اپنے رشتہ دار پر، اپنے اہل و عیال پر، بلکہ محتاجوں پر بھی، ہر ایک پر خرچ کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ غور کرنے والی بات ہے کہ ہم بھی آج خرچ کرتی ہیں، ہم خواتین بھی، ہم خواتین، ہمارے گھر کے حضرات، ہر کوئی ہم بھی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ کچھ نہ کچھ چند روپیے دے دیتے ہیں، یا پھر کھانے کی شکل میں کچھ دے دیتے ہیں، یا پھر لباس کی شکل میں کچھ دے دیتے ہیں، اور ہم اسی کو سب سے اچھی نیکی سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اسی کو اب ہم یہ محسوس کر لیتے ہیں، اپنے اندر ہی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب ہم جنتی ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا، اب ہم نیکی میں سب سے آگے بڑھ چکے، اب صدقہ بھی نہیں، اب کافی دنوں بعد دیا جائے، ایسی ہماری سوچ ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہرگز بھی وہ مال، وہ صدقہ، وہ پیسہ، وہ لباس، وہ کھانا، وہ ہرگز بھی کم نہیں ہوتا، بلکہ بڑھتا ہی جاتا ہے، نیکیوں کی شکل میں بھی اور دنیا کی روزی کی شکل میں بھی، جو انسان کو سے نظر نہیں آتا۔ ایسا مسلمان جس کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، جس کا ایمان کمزور ہے، اس کو ساری چیزیں نظر نہیں آتی، اگر وہ واقعی سچی حقیقی نگاہوں سے دیکھے تو نظر آئے گا اسے اس صدقے کا فائدہ، اس کی روزی میں، اس کی زندگی میں، اس کی عمر میں، اس کے علم میں، اس کی تجارت میں، ہر چیز میں، اس کی اولاد میں، اس لیے کہ اولاد بھی ایک روزی ہے، اولاد بھی رزق کی ایک شکل ہے باقاعدہ، نیک بیوی، نیک شوہر، اچھی اولاد، فرمانبردار اولاد، روزی میں اضافہ ہونا، خوبصورتی، ساتھ ہی ساتھ اچھے خاصے دنیاوی علم سے نوازا ہے اللہ نے، دنیا کے ساتھ ہی ساتھ دین کے علم سے نوازا ہے اللہ نے، اسے نمازی بنایا، اور اللہ نے اسے ایسے ہنر، ایسے صلاحیتوں سے نوازا جو اس کے لیے فائدہ ثابت ہو رہا ہے دنیا اور آخرت میں، ایسے ساری چیزیں روزی رزق میں شامل ہیں میری بہنوں۔ اسی لیے آپ ہرگز بھی جو ہے صدقے کے معاملے میں پیچھے نہ ہٹیں، کنجوسی اختیار نہ کریں، اپنے آپ کو کمزور ایمان والے قرار نہ دیں۔ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے پاس آج سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی ہم خرچ کرنے میں پیچھے ہیں، جبکہ وہ تنگ دستی کا زمانہ، اس کے باوجود بھی زینب رضی اللہ عنہا نے وہ کیسے خرچ کیا تھا، وہ کیسے مسکینوں کا خیال کرتی تھیں کہ ان کا لقب ہی ام المساکین پڑ گیا۔ ماشاء اللہ۔ سوچیں آپ، سوچیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کے اس کے پیروکار بنائے، آمین۔ چلیں اب مزید اگر آگے بڑھیں میری بہنوں، اگر یہ دیکھا جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے کیسے ہوا تھا، اس کا کیا واقعہ ہے، اگر ہم اس کو جاننا چاہیں تو چلیں، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، ساتھ ہی ساتھ ایسا مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ قرآن کی روشنی میں، کسی تفسیر کے دوران، رمضان المبارک میں، یا پھر کسی خاص موقع پر آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ چلیں جانتے ہیں اس واقعے کو۔
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, आपकी पहली बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में एक छोटा सा गुलाम दिया था। एक छोटा बच्चा, 9-10 साल का बच्चा, इस बच्चे को खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हिबा कर दिया, यानी कि तोहफे की शक्ल में दे दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उस बच्चे को अल्लाह के नबी बड़े लाड़ और प्यार से, बड़े दिलचस्पी और मोहब्बत और उल्फत से पालते थे। और उनका नाम क्या है? ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु। सहाबी का शर्फ अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया। उस गुलाम को, उस खादिम को अल्लाह ताला ने सहाबी का शर्फ अता फरमाया, सहाबी का मुकाम और दर्जा अता फरमाया। अल्लाह के नबी के घराने में, अल्लाह के नबी की सहबत में रहकर ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु ना सिर्फ मुसलमान हुए बल्कि सहाबी, साथ ही साथ बहुत ही अखलाक में बेहतर से बेहतर थे और अल्लाह के नबी के साथ रहा करते थे। जब खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तोहफे में अल्लाह के नबी को इस गुलाम को दिया, इस छोटे से बच्चे को, तो चंद ही दिनों बाद ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर वाले, उनके चचा वगैरह आए उनको लेने के लिए, उस छोटे से बच्चे को लेने के लिए, जबकि उस बच्चे को अभी कुछ मालूम नहीं है ज्यादा। तो वो बच्चा कहता है कि मुझे अब आपके पास नहीं आना, आप मुझे छोड़कर चले जाएं, मैं इन्हीं के साथ खुश हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद ही अरसा रहे और उन्होंने इस खुश नसीबी को हासिल कर लिया, इस सआदत मंदी को हासिल कर लिया और ये महसूस कर लिया कि ये बहुत अजीम शख्सियत है, मुझे इन्हीं के पास रहना है, मैं इन्हीं के पास रहूंगा। इसलिए जब खुद घर वाले लेने के लिए आए चंद दिनों बाद, तो उनको वापस कर दिया। उस छोटी उम्र से लेकर अपनी वफात तक ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी के साथ साथ रहे, हर कदम पर साथ दिया। यहाँ तक कि ताइफ का वो वाकया बड़ा मशहूर है कि ताइफ में अल्लाह के नबी को जब जख्म आए तो उन्होंने भी अल्लाह के नबी के साथ जख्म खाए। ये ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु जब जवानी को पहुंचे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, जिनको अल्लाह के नबी खुद अपने बेटे की तरह पाला करते थे, अपने अच्छे खासे उस शख्सियत को, उस अजीम सहाबी को बेटे की तरह पाला करते थे, खुद बेटा ही समझा करते थे। हर कोई जैद रजी अल्लाह अन्हु को जैद बिन मोहम्मद कहा करते थे। जैद बिन मोहम्मद, ऐ मोहम्मद के बेटे जैद। इस तरह अल्लाह के नबी ने उनकी परवरिश की थी, अपने साहिबजादे की तरह, अपने बच्चे की तरह। जब वो जवानी को पहुंचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि उनका निकाह कराया जाए। और किससे कराया जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जाद, यानी कि फूफी की बेटी। और फूफी कौन है? उमैमा, उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हा। उमैमा आपकी फूफी, जिनकी बेटी जैनब बिनते जहश रजी अल्लाह अन्हा, फूफी की बेटी जैनब रजी अल्लाह अन्हा से निकाह कराने का अल्लाह के नबी ने फैसला किया। किनसे? जैद बिन हारिस, जो अल्लाह के नबी के बहैसियत बेटे की मकाम रखती हैं, जो बेटे का मकाम रखते हैं अल्लाह के नबी की नजर में। जबकि उसी वक्त आयत नाजिल हो गई, सूरह अहज़ाब की आयत, जब हर कोई आपके जमाने में, आपके कबीले वाले अहले मक्का ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ैद बिन मोहम्मद कहा करते थे, ऐ मोहम्मद के बेटे ज़ैद। जब ये कहना मशहूर हो गया सारे लोगों में, तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त ये आयत नाजिल कर दी, मा कान मुहम्मदुन अबा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, बल्कि यकीनन ये मोहम्मद तो अल्लाह की जानिब से भेजे गए नबी रसूल हैं और साथ ही साथ खातमुन नबिय्यीन हैं, नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले मोहर नबूवत हैं, जिनको हमने खातमुन नबिय्यीन बनाकर इस उम्मत का आखिरी नबी और रसूल बनाकर भेजा है। तो इस आयत को नाजिल करके अल्लाह ताला ने साबित कर दिया कि जो सगा बेटा है, जो सगी औलाद है, लड़का हो या लड़की, उसी को माँ बाप की निस्बत दी जाए, उसी को माँ बाप के नाम के साथ लिया जाए, कोई और हरगिज नहीं हो सकता। जिसका हम ले पालक बेटा, ले पालक बेटी कहते हैं, अगरचे हमने उनको पाला है, उनकी परवरिश की है,
ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ بہت اچھی نیکی ہے، لیکن ان کے پیچھے ماں باپ جو اصل نہیں ہیں، اصلی ماں باپ ہی وہ نہیں ہیں، ان کا نام لگا دینا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ماں باپ لوگوں میں یہ بات پھیلا دینا کہ ہم اس کے ماں باپ ہیں، یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ شریعت نے اس بات کو پسند نہیں کیا، بلکہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ کسی کو پالیں، محتاج کی مدد کرتے ہوئے کسی بچے یا بچی کو لیں، اس کی پرورش کریں، اس کا نکاح بھی کرائیں، سب کچھ کریں، اس کی زندگی کو سنیں، لیکن اپنا نام نہ دیں، اس کو اپنا نام نہ دیں، لوگوں میں یہ نہ کہیں کہ ہم اس کے ماں باپ ہیں، ہرگز بھی نہیں، بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا دھوکا ہے۔ شریعت اسلامیہ، دین اسلام اس بات کی ہرگز بھی اجازت نہیں دیتا۔ جیسا کہ زید رضی اللہ عنہ کو لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ تو محمد کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی تو آپ کو اپنے بیٹے جیسا پالتے ہیں، اے زید بن محمد، زید بن محمد۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے واضح کر دیا کہ یہ حرام ہے، ایسے رشتے حرام ہیں باقاعدہ، اس قدر حرام کہ مثلاً آپ اس ایک بات سے سمجھ لیں کہ آپ کی ایک اولاد ہے، آپ کی ایک لڑکی ہے جو سگی لڑکی ہے، خود آپ نے اس کو پالا، آپ کی لڑکی ہے وہ سگی لڑکی، آپ کی بیٹی ہے، اور ایک دوسرا لڑکا ہے بیٹا جس کو آپ نے پالا ہے، جس کو آپ نے پرورش کی، بس پالا ہے، آپ کی وہ سگی اولاد نہیں ہے، تو لے کر پرورش پائے ہوئے بیٹے اور آپ کی جو سگی اولاد ہے بیٹی، دونوں کا نکاح ممکن ہے باقاعدہ۔ کیوں؟ یہ رشتہ حلال ہے، کیوں؟ وہ دونوں سگی بھائی بہن نہیں ہیں، اسی لیے نکاح ممکن ہے۔ لہٰذا آپ اسی ایک مثال سے سمجھ لیں کہ کس طرح پرورش وغیرہ تو جائز ہے، لیکن نام نہیں دیا جا سکتا۔ جو لوگ مجبوری کے تحت یا پھر کسی نیکی کو حاصل کرنے کے تحت ایسا معاملہ کر بھی لیتے ہیں، تو اپنا نام اپنے بچوں کے ناموں سے جن کو آپ نے پالا ہے ہرگز بھی نہ جوڑیں۔ اس کے بعد پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں اپنی پھوپھی کی بیٹی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے گھر والوں کو یہ نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں اپنے غلام کا نکاح زید رضی اللہ عنہ کا آپ کی بیٹی زینب سے نکاح کرانا چاہتا ہوں، تو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، انکار کر دیا۔ کیوں؟ ظاہر انسان کی فطرت ہے، اگرچہ وہ صحابہ اور صحابیات تھے، لیکن وہ کیسا زمانہ تھا، وہ کیسا ماحول تھا، سردار قبیلہ، مقام اور مرتبہ، ایسا زمانہ تھا جہاں پر سرداری، قبیلے، ایسی بات ہوا کرتی تھی، اسی لیے ایک بڑے قبیلے کی بیٹی اور ایک چھوٹا سا غلام، اسی لیے نہ زینب رضی اللہ عنہا راضی ہوئیں اور نہ ہی آپ کے بھائی، آپ کی والدہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، ان کے گھر والے کوئی راضی نہیں ہوئے۔ آپ یہاں پر ہرگز بھی نہ سوچیں آپ بہنیں کہ فخر اور تکبر کی بنیاد پر، مال کے حرص کی بنیاد پر، انانیت کی بنیاد پر، دنیاوی خواہشات کی بنیاد پر کسی سامنے والے کو کمزور سمجھتے ہوئے، ہرگز نہیں۔ انسان کی فطرت ہے، ایک وقت ایسا آ ہی جاتا ہے ہر ایک کی زندگی میں، تو ایسا وقت صحابہ کے پاس آیا ہے، ہر ایک کے پاس، جو ان کی ایمان سے ہرگز بھی میل نہیں کھاتا، ان کے ایمان پر یہ اثر انداز نہیں ہوتا، ایسے کاموں سے ان کا ایمان، ایسی سوچ سے ان کا ایمان کمزور نہیں ہوتا، ایسی چیزوں سے ان کے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا ہرگز بھی نہ سوچیں آپ۔ جب انکار کر دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوری سورہ احزاب کی آیات کو نازل کر دی۔ سورہ احزاب کی آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہو گئیں۔ اللہ کے نبی نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، وہ آیات میں کیا باتیں تھیں، ان آیات میں اللہ کے نبی نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ کون سی آیات تھیں؟ ان آیتوں میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ آپ کا نکاح نبی زینب سے ہونے والا ہے، زید بن حارث سے ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، زید بن حارث سے وہ طلاق لے لیں گی، اور زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے ضرور بضرور ہو کر رہے گا، یہ ہماری جانب سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا زینب رضی اللہ عنہا وہ خوش نصیب خاتون ہیں، وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کے بارے میں حدیث میں بات آتی ہے کہ زینب رضی اللہ عنہا کا اللہ کے نبی سے نکاح آسمانوں میں ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، یہ تمام بیویوں میں خوش نصیب بیوی ہیں جن کا نکاح آسمانوں میں ہوا تھا،
ماشاء اللہ، آسمانوں میں ہم نے آپ کا نکاح کرا دیا ہے، آپ فیصلہ سن لیں ہمارا۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی حیران اور پریشان ہیں کہ یہاں تو نکاح میرے غلام کا معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ میرا نکاح ہوگا زینب رضی اللہ عنہا سے۔ اللہ کے نبی بڑے ہی حیران اور پریشان رہا کرتے تھے، لیکن اس بات کا ذکر اللہ کے نبی نے کسی سے نہیں کیا۔ اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا، جب مومن مرد اور مومن عورتوں کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر لیں تو کسی کے لیے اختیار نہیں کہ اس فیصلے کو تبدیل کرے، اس فیصلے میں کوئی اختیار لے سکے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے سارے گھر والے راضی ہو گئے۔ کیوں؟ آیت نازل ہو گئی، اللہ کے نبی نے، نبی اور رسول نے خواہش ظاہر کی تھی نکاح کا، تو اللہ کے نبی پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو زینب رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر نکاح کو قبول کر لیا۔ نکاح کے پیغام کو قبول کرنے کے بعد باقی گھر والوں نے بھی قبول کر لیا، اس وقت نکاح طے پایا۔ نکاح کے بعد زینب رضی اللہ عنہا اور زید رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافات ہونے لگے، یعنی کہ ان کے نکاح کے بعد زندگی ویسی نہیں گزرا کرتی جیسے دیگروں کی گزرا کرتی ہے۔ اختلافات بہت زیادہ ہونے لگے، وہی اختلافات جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، وہی تکرار۔ یہاں پر غور کرنے والی بات، زید رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، زینب رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہ کا لقب نوازا ہے، دنیاوی زندگی میں جنت کی بشارت سنائی ہے، پھر یہ اختلافات کیوں؟ ہاں، انسان کی فطرت ہے، فطرتاً اختلافات ہو رہے ہیں، یہ تکراریں ہو رہی ہیں، لیکن دراصل حقیقت میں بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، اسی لیے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ احزاب کی آیات نازل کر دی، جنہیں سن کر اللہ کے نبی حیران اور پریشان ہو گئے کہ میرا نکاح زینب سے ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے بعد زینب رضی اللہ عنہ کو زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی، اور ویسا ہی ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا۔ حالات ایسے ہی پیش آ گئے کہ خود بخود زینب رضی اللہ عنہا سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ جب اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے تو اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ کا جب فیصلہ آتا ہے، اگرچہ سامنے حالات ویسے نہ ہوں، ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور دیکھتے ہیں، سوچتے کچھ اور ہیں، سمجھتے کچھ اور ہیں، ہم فیصلہ کچھ اور ہی کرتے ہیں، جبکہ جب وہ وقت جو ہے ایسا ہی، جب اس کا وقت آئے تو وہ کچھ اور ہی بن کر نکلتا ہے۔ ہم سوچتے کچھ اور ہے لیکن وہ ہوتا کچھ اور ہے۔ ہم فی الحال اب کے جو حالات ہیں، جو پریزنٹ ہے، اس کو دیکھ کر اس کے مطابق انسان فیصلہ کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں، ہماری قسمت میں کوئی اور چیز لکھی تھی، کسی اور انسان کو لکھا تھا، کسی اور کام کو لکھا تھا، کسی اور بات کو لکھا تھا، کسی اور تجارت کو لکھا تھا، جس کے بارے میں ہم نے نہ سوچا تھا، نہ جس کے فائدے کو ہم نے سوچا تھا۔ ہم بس دوسری تجارت کے بارے میں سوچ رہے تھے، سوچتے سوچتے ہم اس کے فائدے کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے، لیکن وہ بات طے نہ ہو پائی، لیکن وہ معاملہ مکمل نہ ہوا۔ افسوس ہی افسوس، بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا کام جس کو ہم نے سوچا ہی نہ تھا وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، بڑے فائدے کے ساتھ، جس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ لہٰذا زندگی میں جب کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، مثلاً کوئی نکاح کا پیغام یا پھر کوئی تجارت کا مسئلہ، کچھ بھی، تو جلد بازی سے فیصلہ کر لینا، سب سے پہلے تو انسان ذہن میں سوچ کر، خیالات پیدا کر کر کے، آگے کی بڑا ہی زیادہ سوچ کر جو ہے فیصلہ بھی کر لیتا ہے۔ نہ صرف فیصلہ کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی یہ بات پھیلا دیتا ہے، جبکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرے، اللہ سے دعا مانگے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، فیصلہ کرے، رائے لے اللہ تعالیٰ سے، مشورہ کرے اللہ تعالیٰ سے، دعا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ بتائے گا کسی طریقے سے راستے کھولتے ہوئے کہ کیا یہ کام، یہ تجارت، یہ نکاح ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں۔ اسی طرح آپ کریں میری بہنوں، ایسا نہیں کہ ہم خود فیصلہ لے لیں اور جب دوسرا مسئلہ ہمارے پاس آ جائے
تو ہم مایوس ہوں، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رائے مشورہ لیں، لوگوں سے نہیں، ساری دنیا سے ہم مشورہ لیتے ہیں، ساری دنیا کے سامنے ہم اپنی چیزوں کو پیش کرتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں، اور ان سے رائے مشورے، ان سے کافی سارے فائدہ اور نقصان کی باتیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے فیصلے کے پر مشورہ کرنا، اللہ سے دعائیں مانگنا، تہجد میں اٹھ کر برکت وقت میں دعا مانگنا، دعا طلب کرنا، صحیح راستے کی فرمائش کرنا، یہ چیزیں ہونی چاہیے جو مومن کی علامت ہیں۔ اس طریقے کو اپنائیں میری بہنوں۔ ایسا اگر ہو جائے تو بعد میں چل کر مسلمان کو مایوسی نہیں ہوگی، اس لیے کیونکہ اس نے فیصلہ نہیں کیا تھا، اس نے اپنے ذہن اور دل کی بنیاد پر اس نے فیصلہ نہیں کر لیا تھا پہلے سے، وہ انتظار میں تھا کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے، کوئی راستہ کھل جائے، کوئی ذریعہ آ جائے، میں اس کو اپناؤں گا۔ ایسا نہیں کہ میں ہی خود پہلے سے فیصلہ کر لوں ہر چیز کا، اور اگر کوئی دوسری چیز میرے سامنے آ جائے تو میں مایوس ہو جاؤں، ایسا ہرگز بھی نہیں۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ زینب رضی اللہ عنہا اللہ کی نبی کے نکاح میں آنے کے بعد اچھی خاصی زندگی گزارنے لگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، تاکہ مشرکین مکہ، اہل مکہ اس بات کو ہرگز بھی اپنے دل و دماغ میں نہ بٹھائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ کے اصل باپ ہیں۔ اس بات کو وضاحت کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے زینب رضی اللہ عنہا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے نکاح میں دیا، اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سمجھ رہے تھے، اس بات کے بھی خوف میں تھے کہ لوگ کیا سمجھیں گے، کیونکہ یہ میری بیٹے کی طرح ہے تو یہ میری بہو ہے، گویا بہو سے نکاح کرنا لوگ کیا سمجھیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ختم کرنے کے لیے، اسی شک کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کا حکم دیا، تاکہ لوگ اس ساری غلط فہمیاں ختم کر دیں، تاکہ لوگوں کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، ان کی عقیدے کی ایک کمزوری ختم ہو جائے۔ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زینب رضی اللہ عنہا کو نکاح میں دیا۔ اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہے، جو چاہے، جب کبھی بھی چاہے کر گزر لیتا ہے، اس کے لیے کسی ذریعے کی، کسی موقع کی، کسی وقت کی ضرورت نہیں۔ اگر ضرورت ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں۔ بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اب جس بھی حالت میں ہے وہ اس کے لیے فائدہ ہے یا نہیں، وہ اس کے لیے نقصان ہے یا نہیں، کیا وہ جس حالت میں ہے وہ خوش ہے، اب جو اس کے سامنے نظر آ رہا ہے کیا وہ فائدہ مند ہے اس کے لیے یا پھر نقصان دہ ہے۔ ایسے سوچتے ہوئے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہے وہ زندگی میں، ہرگز بھی خود اپنی جانب سے فیصلہ نہ کرے، چھوٹی سی چیز بھی کیوں نہ ہو اللہ سے مانگے پہلے، جیسا کہ حدیث میں کیا الفاظ ہیں، ہر چیز کا سوال اللہ سے کرو، اگرچہ ایک چھوٹا سا تسمہ بھی ٹوٹ جائے چپل کا، مثلاً تمہارا چپل ٹوٹ گیا تو فوری اللہ کہو، اے اللہ میرا چپل ٹوٹ چکا ہے، اس کا انتظام کرا۔ اس طرح حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز، چھوٹے چپل کی کیا حیثیت ہے، چھوٹے چپل کی حیثیت ہے نہیں، اس کے باوجود بھی حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا، کیوں؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہر چیز کا سوال اللہ سے کرو، ہر بات پر اللہ سے دعا مانگو، قدم قدم پر اللہ سے دعا مانگو، اسی وقت ہر چیز، چھوٹی بڑی چیز وہیں پر درست ہوتی جائے گی، وہیں پر فیصلے آتے رہیں گے، وہیں پر اللہ تعالیٰ تمہارے راستے کھولتا رہے گا۔ زینب رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ساری روایتیں مروی کی ہیں، ان سے بھی کافی ساری احادیث مروی ہیں، کتابوں میں بات آتی ہے 2000 سے زائد احادیث زینب رضی اللہ عنہا سے مروی ہے میری بہنوں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہوئے، یا تو دشمنوں کو ختم کرنے کے سبب تھا، یا پھر اس کے پیچھے یہ وجہ تھی تاکہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یا پھر یہ وجہ تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، یا پھر کسی بیوہ، کسی مطلقہ کو مددگار بننے کے لیے، ان کو سہارا دینے کے لیے اللہ کے نبی نے نکاح کیا، یا پھر لوگوں کے جو کمزور عقائد ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے ہیں۔ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات، ہماری 2 ماؤں کی سیرت کو، ان کی زندگیوں کو ہم نے جانا۔ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، ان دونوں امہات کی سیرتوں کو ہم نے جانا ہے۔ دیکھیں میری بہنوں، سیریز ابھی ختم ہونے والی ہیں، یہ کیا 2 کلاسز اگر لے لی جائیں تو کلاس میں سیریز ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بھی آپ کو ایسا شوق ہو، ایسا جذبہ ہو کہ ہم مزید واقعات سنیں، نہ صرف ازواج کے بلکہ دیگر صحابہ کے، دیگر صحابیات کے، ایسے صحابہ اور صحابیات کے واقعات سننے پر ہی، واقعات قصے کہانیوں کی طرح سننا، مزے سے سننا، سن کر خاموش ہو جانا بعد میں، نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ وہ کہانیاں الگ ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ وہ کہانیاں کتابوں میں لکھی ہوئی، زبانوں سے کہی جانے والی، وہ الگ کہانیاں ہیں۔ ان کو تھوڑے وقت کے لیے مزے سے سن لیا جائے، دل کو بہلانے کے لیے، وہ ٹھیک ہے، لیکن در حقیقت یہ کہانیاں نہیں ہیں۔ یہ واقعات سنتے ہوئے بعض مسلمان اسی لیے سنتے ہیں ان واقعات کو، زندگیوں کو، صحابہ کے حالات کو، انبیاء کے واقعات کو، ان کی زندگی کے حالات کو، تاکہ اپنے دل کو بہلائے، تاکہ ان کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں سے تھوڑی دیر راحت پانے کے لیے، چھٹکارا پانے کے لیے، آرام کے لیے چند وقت نکال کر چند پلوں کے لیے سن لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایسا ہرگز بھی نہیں، ایسا دل لے کر نہ آئے آپ ہرگز بھی، ایسی سوچ نہ یہاں نہ کہیں دینی مجلس میں پیدا نہ کریں، بلکہ ہمارا ارادہ یہ ہو، ہماری نیت اس قدر خالص ہو کہ ہم اسی لیے آ کر اس کلاس میں ہو، کسی اور مجلس میں ہو، کہیں پر بھی اسی لیے ہم دین کی نصیحتوں کو سن رہے ہیں۔ اس کے درمیان جو صحابہ کے واقعات آ رہے ہیں، کسی کے ایمان کا واقعہ، کسی کے صدقے کا واقعہ، کسی کے نماز کا واقعہ، کسی کے اخلاق کا واقعہ، کسی کے روزے کا واقعہ، کسی کے رمضان میں کیے جانے والے عبادات کا واقعہ، انبیاء کی آزمائشوں کا واقعہ، یہ سارے واقعات، یہ ساری زندگی کے حالات کو ہم کیوں سنتے ہیں؟ دل کو بہلانے کے لیے، وقت کو اسی طرح آگے بڑھانے کے لیے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ آپ اسی لیے سنیں تاکہ سب سے پہلی بات آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں جس طرح ان کا ایمان تھا۔ دوسری بات، تاکہ ان صحابہ اور صحابیات کی سیرتوں کو سننے کے بعد آپ اپنی مشکلات کو، اپنی آزمائشوں کو، اپنی جسمانی بیماریوں کو، روحانی اور ذہنی کمزوریوں کو کمتر سمجھیں۔ آج ہم قرض میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا صحابہ تھے، جب نماز کے لیے سجدے میں گر پڑتے تو ان پر مینگنیاں رکھ دی جاتی تھیں، کیا کہتے ہیں اس کو، بکریوں کا جو اوجھڑ ہوا کرتا تھا، بکریوں کا جو سامان کچرا وغیرہ ہوا کرتا تھا، وہ ان کے سروں پر رکھ دیا جاتا تھا جب وہ نمازوں میں سجدوں کی حالت میں ہوا کرتے تھے۔ ایسے صحابہ جن پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتے تھے، ایسے صحابہ جو کئی عرصے تک بیماری کی حالت پر بستر پر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان پر برقرار ہیں، اپنی جانوں کی قربانی، اپنی مال کی قربانی، ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایمان کی قربانی نہیں دے رہے ہیں۔ تو ہم کیا چیز ہیں؟ محض تھوڑی جسمانی تکلیف ہے، محض قرض میں مبتلا ہے، محض اولاد کے سلسلے میں پریشان ہے، محض پیسوں کے سلسلے میں پریشان ہے۔ بہت بڑی آزمائشیں ہیں ان صحابہ کی، جن کے آگے ہماری آزمائشیں نہ کے برابر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایمان کو مضبوط بنائیں اور صبر اور استقامت پر قائم رہیں۔ یہ ہے پیغام۔ اس ارادے سے، اس نیت سے آپ ان واقعات کو سنیں، اور آپ کی نیت، آپ کا ارادہ کیا ہو؟ ان جیسی نمازیں ہماری ہونی چاہیے، ان جیسی عبادات ہماری ہونی چاہیے۔ وہ کیا صحابہ تھے کہ ذرا برابر بھی آنکھ نہیں جھپکا کرتے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کی زبان پر ہوتا، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رکھا کرتے تھے، اور ہرگز بھی وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، جتنے بھی صحابہ ہیں، ان کے حالات کو اگر آپ پڑھیں، ان کی زندگی کے حالات کو، جب کبھی بھی ملاقات کرتے تو سلام کہتے ہوئے ملاقات کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ عصر کی آیات کو پڑھتے ہوئے ملاقات کرتے۔ کیا ہے سورہ عصر؟ بس 2 3 آیات ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے، اس میں کیا بات ہے وہ جو سمجھائی جا رہی ہے، اس کا اصل پیغام کیا ہے، اس میں اصل معنی اور مفہوم کیا ہے۔ جب بھی آپس میں صحابہ ملاقات کرتے تو سورہ عصر پڑھتے ہوئے ملاقات کرتے، جب اس ملاقات کے بعد جدا ہوتے تو سورہ عصر پڑھ کر ہی جدا ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ جائیں، جا کر قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، یا پھر کم از کم سنیں کہ آخر کار اس میں وہ کون سی نصیحتیں ہیں، وہ کون سے پیغامات ہیں۔ ایسی زندگی ہماری ہونی چاہیے۔ اس ارادے سے آپ کلاسز سنیں، اس ارادے سے دینی مجالسوں میں شرکت کریں، آئیں، بیٹھیں، سمجھیں کہ کس طرح وہ صحابہ تھے کہ میزبانی میں بھی آگے تھے، مہمان نوازی میں بھی آگے تھے، صدقہ اور خیرات میں بھی آگے تھے، عبادات میں آگے تھے، نیکیوں میں بھی آگے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر گھر کے کاموں کی بات کی جائے، نہ صرف نیکیاں نیکیاں نیکیوں میں ایک جگہ جائے نماز پر بیٹھ جانا گھنٹوں گھنٹوں، ہرگز بھی نہیں۔ گھر کے کاموں میں بھی وہ خواتین آگے تھیں، گھر کے کاموں میں بھی وہ آگے تھیں، چاہے وہ کپڑے دھونا ہو، برتن مانجنا ہو، گھر کی صاف صفائی ہو، اولاد کی تربیت ہو، شوہر کی فرما برداری ہو، ہر چیز۔ جب مہمان آئیں تو ان کی مہمان نوازی، جب رشتہ دار آئیں تو ان پر خرچ کرنا، ساری چیزیں، ہر چیز میں وہ آگے تھیں۔ اب میں اگر ایک خواتین کا جو سلسلہ میں بتا رہی ہوں، صحابیات کا، امہات المؤمنین کا، تو آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ صحابیات تو، یہ خواتین تو بڑی نیک خواتین ہیں، نیکوکار خواتین ہیں، ہم ان کے جیسے نہیں بن سکتی، یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں، ہم ان جیسی کہاں بن سکتی ہیں، وہ تو اللہ کے نبی کی بیویاں تھیں، وہ تو اللہ کے نبی کی بیٹیاں تھیں، وہ تو اللہ کے نبی کی صحبت میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، صحابہ اور صحابیات، اسی لیے وہ ایسے تھے۔ آج ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں بن سکتے، بن سکتی نہیں، بن سکتی ہیں، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالنا گویا اپنے ایمان کو کمزور بنانا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ایمان ان کے ایمان کے مقابلے میں نہ کے برابر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری نمازیں ان کی نمازیں، ہمارا قرآن کی تلاوت کرنے کا انداز ان کا انداز، ساری چیزوں میں کافی زیادہ فرق ہے جو ان کی عبادات تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن ایسا کہہ کر چھوڑ دینا، ان کی سیرتوں کو جاننا، عمل کرنے کی کوشش کرنا، جذبہ لانا اپنے اندر پیدا کرنا، ہرگز نہیں۔ کوشش نہ چھوڑیں ہرگز بھی، محنت کو نہ چھوڑیں ہرگز بھی، ایمان کا جذبہ پیدا کریں، اس لیے کہ ایمان، بھروسہ، اللہ پر یقین، توکل، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بندہ اللہ کی پہچان لائے، اللہ کون ہے اس بات کو پہچانے، نبی کون ہے ان کی سیرت کو پہچانے، صحابہ کون ہیں ان کو پہچانے، ساری چیزیں ایمان میں شامل ہیں، ساری چیزوں کا تعلق ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ یاد میری بہنوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ خواتین تو ایسی ہی تھیں، اخلاق میں آگے تھیں، وہ نمازی تھیں، وہ عبادت گزار تھیں، ہم ایسا نہیں بن سکتے، نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف عبادتوں میں تھی، صبح سے شام تک عبادتوں میں بیٹھ جانا، ایسا نہیں۔ جب نمازوں کا وقت آتا تو کافی وقت تک نماز میں بیٹھ جایا کرتی، اور جب وقت ہوتا کام کرنے کا تو اس وقت وہ کام بھی کیا کرتی تھی، گھر کے کام، گھر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کرتے ہوئے وہ اللہ کا ذکر کرتی تھی۔ گھر کے کام بھی ایک طرف سے، گھر کے کام بھی، اور دوسری طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی زبان سے ذکر کرتی تھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح کے جو دعائیں ہیں، جو کلمات ہیں، جو اذکار ہیں، جن کے فضائل آئے ہیں، جن کے بہت سارے فائدے اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمائے ہیں، وہ فائدہ بھی انہیں حاصل ہوتا تھا، وہ نیکی بھی انہیں مل جاتی تھی، اور جو گھر کے کام ہیں وہ کرنے پر بھی انہیں نیکیاں حاصل ہوتی تھیں۔ اور جب شوہر گھر پر آئیں تو شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کے لیے تیار ہونا، شوہر کی ہر بات کو سننا، ان کی خواہشات کو پورا کرنا، جب اولاد کی بات آئے تو اولاد کی اچھی طرح سے پرورش کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، ہر ایک کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا۔ ایسا نہیں کہ وہ صحابیات صرف گھر میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول تھی، نہیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کیا کرتی تھی، ہر چیز، ہر خوبی صحابیات کے اندر موجود تھی۔ ہم بھی ویسا بنیں،
آپ کو معلوم ہے وہ مشہور حدیث، اسماء رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ اپنے ساتھ دیگر خواتین کو لے کر، اسماء رضی اللہ عنہا اپنے ساتھ دیگر خواتین کو لے کر ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے دربار میں آتی ہیں اور شکایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی، ایسا کیوں ہے اللہ کے نبی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنا، اس عبادت کو، اس نیکی کو، اس جہاد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مردوں پر ہی کیوں واجب قرار دیا ہے؟ صرف مردوں کے لیے کیوں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی کہ وہ جہاد کریں؟ ہم خواتین کے لیے کیوں اجازت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اجازت دے دی گئی، لیکن جہاد کا اتنا زیادہ فائدہ ہے، اتنی زیادہ جہاد کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اس عمل سے۔ مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دیا ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والوں کو۔ شہید کا کیا مرتبہ ہے، سبحان اللہ! جب انہیں یہ فائدہ حاصل ہوگا تو ہم عورتوں کو کیا فائدہ ہے؟ یہ نیکی تو ہم نہیں کر رہے ہیں، اس اعتبار سے تو مرد ہم سے آگے ہی ہیں۔ اللہ نے تو ہر عبادت برابر قرار دی ہے، لیکن جب بات اس نیکی کی ہو، جہاد کی ہو، اللہ کی راہ میں دشمن سے جنگ کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں پر واجب قرار دیا ہے اس عمل کو۔ ہم عورتیں اس وقت کیا کریں؟ ہمارے لیے تو وہ نیکی رکھی ہی نہیں گئی، حالانکہ ہم جنگ کے پیچھے رہ کر زخموں کو آرام دیتے ہیں، زخموں کی مرہم پٹی کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، وہ ساری کام ہم کرتی ہیں، لیکن وہ جہاد کا مقام اور مرتبہ تو نہیں پا سکتی نا ہم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت سن کر جواب دیا۔ سب سے پہلے آپ غور کریں کہ اسماء رضی اللہ عنہا، صحابیہ کے اندر کیا جوش تھا، کیا جنون تھا عبادات کو، نیکیوں کو کرنے کا۔ اس کو کہتے ہیں علم، تعلیم حاصل کرنا، دین علم کو گہرائی سے جاننا سمجھنا، دین کا علم، دین کی پڑھائی کو سمجھنے کے لیے جذبہ پیدا کرنا، خواہش پیدا کرنا، ایسی خواہش پیدا ہو خواتین کے اندر کہ ہم بھی دین کا علم حاصل کریں، دین کے ہر نقطے کو سمجھیں، قرآن اور حدیث کے ہر نقطے پر سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ وہ یہ ہے کہ اے اسماء، تم صرف اور صرف گھر میں رہتے ہوئے گھر کی چار دیواری میں اللہ کی عبادت کرو، اور گھر کے جو بھی کام ہیں ان کو بچا لاؤ، گھر کی ذمہ داریاں نبھاؤ، شوہر کی ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری، بس اتنا کر لو۔ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی جہاد کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ جہاد جو ایک بہت بڑی نیکی ہے، انسان اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھتا ہوا جاتا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے، پیچھے اس کے جتنے بھی چہیتے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی ماں باپ ہیں، اس کا جان، اس کی مال، اس کی تجارت، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر انسان اپنے ساتھ اپنی ہتھیلی میں جان کو لے کر جاتا ہے، اور اگر شہید نہ بھی ہو جائے تب بھی اس کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ ایسے جہاد کرنے والے کے برابر اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو قرار دیا، اس عورت کو برابر کر دیا، اس کی نیکی کو، جو صرف اور صرف گھر میں چار دیواری میں رہ کر گھر کے کام اچھے انداز میں کرے، کسی کو ناراض نہ کرے، اور جتنے بھی اس کے حقوق ہیں ان کو بجا لائے، اولاد کی دین کے حساب سے پرورش کرے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور اللہ کے نبی کے مطابق جو زندگی گزارنی چاہیے ویسی گزارے، اور شوہر کی فرما برداری کرے۔ جب عورت بس اتنا کام کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاد کے برابر ثواب قرار دیا ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا میری بہنوں، آپ ہرگز بھی نہ سمجھیں کہ ہم ان خواتین کی برابری نہیں کر سکتے، یہ تو ناممکن ہے، لیکن ایسا سمجھتے ہوئے چھوڑ دینا عبادتوں کو، نیکیوں کو، علم کو حاصل کرنا چھوڑ دینا، دین کی باتوں کو سمجھنا چھوڑ دینا، پیچھے ہٹ جانا، یہ ہرگز بھی نہیں۔ آپ ایسا کریں اور اولاد سے ایسی امید رکھیں، ہم بچوں سے، کہ وہ نیک نکلیں، وہ فرما بردار نکلیں، یہ ناممکن ہے۔ گھر والوں سے امید رکھیں، شوہروں سے، اپنے گھر کے دیگر افراد سے یہ امید رکھیں کہ وہ اچھے ہوں، لڑائی جھگڑا کرنے والے نہ ہوں، فساد پھیلانے والے نہ ہوں، اور قرآن کی تلاوت ہو گھر میں، نمازی ہوں سبھی، یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ خاتون، ایک عورت ہی گھر میں سب سے اہم کردار نبھاتی ہے۔ اگر بہن ہے تو بھائی کے لیے نمونہ ہے، بہن کو دیکھ کر بھائی جو ہے خود بخود وہ کام کر لیتا ہے جو اس کے لیے کرنے کے ہیں۔
باپ اگر ہے تو بیٹی اس کے لیے نمونہ ہے۔ بیٹی کو دیکھ کر ایک باپ خوش ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی نمازی ہے، نیکیاں کر رہی ہے، صدقہ کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر باپ بھی جو ہے عبادت کے لیے آگے بڑھتا ہے تھوڑا بہت۔ اگر بیوی ہے تو بیوی کو دیکھ کر خود بخود شوہر کیوں نہیں آگے بڑھے گا؟ اسی طرح اگر ماں ہے تو ماں تو ہے ہی اپنی اولاد کی پرورش کرنے والی، جب وہ اچھے انداز میں پرورش کرے گی۔ اس طرح ہم ایسی رول ماڈلز ہیں جو ہر اعتبار سے اپنے گھر والوں کے لیے نمونہ ہیں۔ اگر ماں ہے، بیٹی ہیں، بیوی ہیں، بہن ہیں، اگر رشتہ دار بھی ہیں، اگر پڑوسی بھی ہیں، تو ہر اعتبار سے ہم عورت ہی ہیں جو سب سے زیادہ دین کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ دین کو چھوڑیں، خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں سب سے پہلے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کر کے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے۔ جب ہم بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی گناہوں سے رک جائیں، تھوڑا بہت وقت اپنے کاموں سے نکال کر عبادت میں تھوڑا بیٹھیں، آپ ایک دن نکال کر، آپ کے بچے آپ کے پاس آ جائیں گے، بیٹھیں گے، آپ کے شوہر آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، آپ کے ساس سسر بھی اگر موجود ہیں تو وہ بھی خاموش ہو جائیں گے، وہ بھی عبادت میں لگ جائیں گے، وہ بھی جو ہے خود اپنا کام کریں گے، وہ بھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے کاموں میں آپ کا خود بخود ساتھ دیں گے۔ ایسی بنیں آپ خواتین، ایسا ہرگز نہ سوچیں کہ ہماری ان صحابیات کے ساتھ برابری نہیں ہو سکتی۔ گناہوں سے پیچھے ہٹنے کا بہترین ذریعہ ہے نیکیوں میں آگے بڑھ جانا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الحسنات یذھبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ہم گناہوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں ہمیں ان کا پچھتاوا ہے، ہم کو ختم کرنا چاہتی ہیں، تو پہلا ذریعہ یہی ہے کہ نیکیاں کرو۔ جب نیکیاں بڑھتی بڑھتی جاتی ہیں تو وہ گناہ خود بخود گھٹتے جاتے ہیں، وہ خود بخود ہمارے نامہ اعمال سے، ہمارے رجسٹر سے ختم ہوتی جاتی ہیں، مائنس مائنس ہوتے جائیں گے۔ اس طریقے کو، اس انداز کو اپنائیں، آپ اس اسلوب کو اپنائیں۔ جب چند دنوں تک کسی مسلمان، کسی انسان کا کچھ پیٹرن بن جائے، کچھ ٹائم ٹیبل بن جائے، اس کا ایک روٹین ہو جائے، 10 دن، 15 دن، 20 دن تک اس کا روٹین جو ہوتا ہے، جب وہ کسی نئے روٹین کو اپنا لے تو وہی اس کا پورا زندگی پر وہی چلے گا۔ مثلاً رمضان کا مہینہ ہم کس طرح گزارتے ہیں؟ اگر 30 دن ہم ایک طرح کی زندگی گزار رہے ہیں تو 30 دن کے بعد آگے جب مہینہ دوسرا آتا ہے اس پر ہمیں یہی احساس ہوگا کہ ہمیں ویسی زندگی گزارنی ہے۔ خود بخود ایسا محسوس کرنے لگیں گے ہم کہ اب ہمیں نماز کے لیے جانا ہے، اب ہمیں یہ قرآن پڑھنے کا وقت ہے، ہمارے لیے قرآن پڑھنے بیٹھ جانا ہے، اب یہ صدقے کا وقت ہے۔ اس طرح جو ہے آپ رمضان کی طرح اپنی زندگی گزاریں۔ جب رمضان کے بعد دوبارہ ہماری زندگی پرانی زندگی کی طرح ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ یہ تو منافق کی نشانی ہے، جو اپنے اندر نفاق چھپائے پھرتا ہے۔ منافق وہ ہے جو دکھاوا کرتا ہے، ریاکاری کے لیے عبادتیں کرتا ہے۔ لہٰذا آپ جو ہے ان کلاسز سے، نہ صرف یہ کلاس بلکہ ان جیسی جتنی بھی آن لائن کلاسز ہیں، آف لائن ہی کیوں نہ ہو، دینی اجتماعات ہیں، دینی مجلسیں ہیں، ان میں آپ شریک ہوتے رہیں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو شرکت کرائیں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ یہی آج کا یہ پیغام ہے، اہم پیغام۔ آپ سبھی یہاں پر خواتین آئی ہیں ابھی تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ بہنوں کو جوڑا ہے اس مجلس سے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و استقامت عطا فرمائے، ثابت قدم رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آنے والی امت کی حفاظت فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کی، ان کے ایمان کی، ان کے عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اچانک آنے والی بلاؤں سے، بیماریوں سے، آفات سے ہماری حفاظت فرمائے، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج اس طرح ہم بہنیں اس مبارک مجلس میں، اس بابرکت مجلس میں جمع ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح قیامت کے روز ہمیں مبارک مجلس میں جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم ساری دعاؤں کو قبول فرمائے اپنے دربار میں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ چلیں میری بہنوں،